اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک ادبی نشست میں شامل کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے پرواز شاہین۔ یہ مضمون ہم نے تب لکھا تھا جب ہم ملازمت میں داخل ہوئے تھے، اور آج ہم ملازمت سے سبکدوش ہو چکے ہیں۔ مضمون وہی ہے مگر وقت بدل چکا ہے، اس لیے ان سارے سالوں کے فرق کے باوجود سماج کس حد تک بدلا ہے شاید بالکل بھی نہیں۔ اس لیے ہم نے دانستہ طور پر وہ جملے لکھے ہیں جو پڑھے ہیں، جو ہم نے کئی سال پہلے لکھے تھے۔ تو چلیے اور دیکھتے ہیں سماج جو تب تھا اور جو آج ہے۔ تو اس میں ملاحظہ فرمائیے پرواز شاہین۔ انٹرویو لینے والے نے پہلا سوال ہم سے ہمارا نام پوچھ کر کیا۔ ہم نے بتایا صفیہ شاہین۔ تو دوسرا سوال ہوا اپنے نام کے معنی بتائیے۔ ہم نے کہا ون ہو پریز گاڈ۔ کیونکہ سوال و جواب انگلش میں ہو رہے تھے اس لیے ہم سے کہا گیا کہ پریز کے سپیلنگ کیے جائے۔ ہم نے کہا PRAYS، اور اس طرح ہم کو جیسے کامیابی کی کنجی مل گئی، کیونکہ اگر ہم PRAISE پریز کہتے تو تعریف کے معنی میں آتا اور گرامر کی غلطی ہو جاتی، جبکہ PRAYS پریز جو ہم نے کہا تھا وہ پریزنٹ ٹینس تھا اور جس کے معنی عبادت کے ہیں۔ بہرحال انٹرویو کے سوال و جواب سے ہماری کشتی نکلی تو ملازمت کے ساحل سے جا لگی، اور ہمیں یاد آیا کہ ہم نے تو ابھی آدھے نام کے ہی معنی بتائے تھے، ابھی آدھا نام تو باقی ہے، شاہین۔ شاہین جس کے معنی ایسے پرندے کے ہیں جو اونچائیوں پر اڑتا ہے۔ تو اب ہم جب ملازمت میں داخل ہو رہے ہیں تو ہم کو کچھ نہ کچھ باد مخالف کا اندازہ کرنا ہوگا، جو ہماری سوچوں کے خلاف ہوگا، جو ہماری مرضی کے خلاف ہوگا، اور جو ہمارے اندازوں سے غلط جائے گا۔ تو باد مخالف کا ٹھیک اندازہ کرنے سے پہلے ہمیں اقبال کے شعر کی یاد آ گئی۔ اقبال نے کہا تھا تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ باد مخالف کا ٹھیک اندازہ کرنے کے لیے ہم نے غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ ہماری نگاہیں حقیقتوں سے ٹکرا رہی ہیں۔ زندگی بڑی تیز رفتار ہو گئی ہے، یہ دور کمپیوٹر کا ہے۔ یہ جملہ ہم نے تب لکھا تھا جب ہم سروس میں داخل ہوئے تھے۔ آج کووڈ کے بعد کا دور ہے، اور جو وقت ضائع ہوا ہے اس کی تلافی کرنے میں ہر کوئی جٹا ہوا ہے۔ جو خواتین ملازمت میں داخل ہوتی ہیں وہ ٹائم مینجمنٹ سمجھ نہیں پاتی اور بہت کنفیوزڈ رہتی ہیں، اور گھر کا کام انہماک سے نہیں کرتی یا کرنا اپنی تذلیل سمجھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گھر کے کام جو معمولی اور بے قیمت سمجھے جاتے تھے اب بہت اہمیت کے حامل ہو گئے ہیں۔ کام کرنے والے ملازمہ غائب ہوتی جا رہی ہے اور وہ اپنی مالکن سے زیادہ مصروف اور وقت کے خانوں میں بٹی ہوئی جلدی جلدی کام نپٹاتی نظر آتی ہے۔ ملازمہ ایک سوالیہ نشان بنتی نظر آئی تو گھبرا کر ہم نے نگاہیں ہٹا لیں اور دوسری جانب دیکھنا شروع کیا تو دیکھا حال کہ اس بے تحاشا دوڑ سے دور قطع نظر زندگی یہاں کھویا سویا خواب ہے۔ سارے چہرے موبائل میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہی معاشی تنگی، وہی مجبوریاں، وہی روایتیں، وہی خرابیاں۔ یہاں خواتین تو خواتین، مرد بھی تب ملازمتوں سے محروم ہیں، روایتیں کھلے ذہن سے سوچنے نہیں دیتی، اور تنخواہیں، اجرتیں، روزمرہ زندگی کے روٹی کپڑا مکان کی ضرورتیں پوری کرنے سے بے حس، بے پرواہ، بے جان میکینکی زندگی بسر کرنے والے افراد آج موبائل میں ڈوب چکے ہیں، یعنی زندگی اور بے حس و بے جان ہو چکی ہے۔ ایسی خوابیدہ زندگی کو ہم کیا آواز دیں؟ اسی لیے ہم نے اپنی نگاہیں ہٹائیں اور دوسری طرف دیکھنا شروع کیا تو یہاں
وہ لوگ نظر آئے وہ خواتین نظر آئیں جن کے شوہر، باپ، بھائی خلیجی یا یورپی ممالک چلے گئے ہیں۔ ان کے لیے پیسے کی تنگی کے دن تو گئے، مگر ترقی کی راہیں مسدود ہو گئیں۔ کچھ کے لیے اندھا دھند شاپنگ وقت کاٹنے کا ذریعہ ہے، تو کچھ دن رات فون میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہیں۔ زندگی جب ایسی ڈھلان پر مزے سے پھسل رہی ہے تو بچوں کے مستقبل کے بارے میں بھی فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آج کے دور میں گوگل کرو اور جو نالج چاہے نکال لو۔ نہ ٹیچر کی ضرورت، نہ بزرگ کی ضرورت، نہ والدین کی ضرورت۔ وہ خواتین جو ملازمت کرتی ہیں سماج کے 3 زمروں سے آتی ہیں: امیر و خوشحال، غریب و پسماندہ، اور متوسط۔ کچھ کے لیے ملازمت وقت کاٹنے کا ذریعہ ہوتی ہے اور یہ انگریزی کے فن کی طرح ملازمت کرتی ہیں، اور کچھ کے لیے ملازمت ضرورت ہے۔ جن گھروں میں میاں بیوی دونوں ملازم ہوں، تعلیم یافتہ ہوں، وہاں شوہر اپنے رشتہ داروں میں، عزیزوں میں اس بات پر فخر کرتا نظر آتا ہے کہ اس کی بیوی تعلیم یافتہ ہے، ملازم ہے، مگر یہی شوہر بیوی پر ہر طرح سے ناراض ہو کر جتانا چاہتا ہے کہ میں تمہاری سماجی حیثیت کے روپ میں آنے والا نہیں۔ کچھ خواتین کی زندگی عجیب الجھن کا شکار ہوتی ہے۔ جب تک پاس میں تنخواہ ہے، رقم ہے، تب تک شوہر اور بچے خوش رہتے ہیں اور 14 تاریخ کا چاند جگمگاتا رہتا ہے، مگر ادھر 14ویں کے چاند پر اماوس چھانی شروع ہوئی، ادھر مہابھارت شروع۔ شوہر جانتا ہے کہ اس کی بیوی کی تنخواہ بھی کم از کم 20 برس تو آتی رہے گی، اس لیے کبھی صلح کبھی جنگ کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ وہ خاتون جس نے گھر کو ذریعہ معاش سے ستون جیسا سہارا دیا، خود کو بے سہارا سمجھنے لگتی ہے۔ وہ اپنے آس پاس موجود کچھ ہمراز لوگوں کو بھی ہمدرد نہیں پاتی۔ اس کی طبیعت چڑچڑی ہو جاتی ہے، مسلسل بے آرامی اور ٹینشن صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور یہ ستون کسی چھت کے نیچے دبنے لگتا ہے۔ خواتین ملازمت میں داخل ہوتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ اپنے گھر میں شوہر ہو یا باپ ہو یا بھائی ہو یا بیٹے ہوں، جو بھی ہوں، ان کا اعتماد کا سہارا لیے بغیر ملازمت میں ہرگز نہ داخل ہوں، کیونکہ ملازمت بہت سی صورتوں میں معاشی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کی جاتی ہے اور خاندان کی فلاح کے لیے کی جاتی ہے، لیکن اگر خاندان ہی بکھرنے لگے، ٹوٹنے لگے، عورت کی اپنی شخصیت پارا پارا ہونے لگے، تو ملازمت کرنا ایک فن ہے اردو کا، فن ہے انگریزی کا، اور اس لیے یہ ایک آس بھی ہے، ایک چیلنج بھی، ایک امید بھی، ایک خوف بھی،